السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عملیات کی روشنی، آپ سے مخاطب قاری محمد لیاس شاہر۔ آج کا عمل اور آج کا وظیفہ فتح یابی اور کامیابی اور بلندی کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے ایک بات کے معیار کو سمجھنا ہے کہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی انسان کے اوپر واقعات آتے ہیں وہ دو وجہ ہوتی ہے، یا تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر ناراضگی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، یا جس کی بنیاد پہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے، یا جس کی بنیاد سے وہ ہر وقت پکڑا اور جکڑا رہتا ہے، کبھی حالات کے شکنجے میں ہوتا ہے، کبھی ملکوں کے دباؤ کے نیچے ہوتا ہے، کبھی رزق کی تنگی اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور کبھی اس کے اوپر گھریلو حالات ایسا تنگ کر دیتے ہیں اس کو کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ چاہتا تو ہر بندہ ہے یہی ہے کہ میں فتح یاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں حالات سے نکل جاؤں، ایسے حالات سے نکل جاؤں جن کی وجہ سے میں زندگی اجیرن گزار رہا ہوں۔ دو اعمال بتاتا ہوں ابھی۔ ایک عمل صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگ بیزی زندگی گزارتے ہیں، بیرون ملک میں گزارتے ہیں اور ملازمت کی زندگی گزارتے ہیں، کاروباری حضرات ایسے ہیں جن کے پاس وقت کی قلت ہے، تو ان کے لیے مختصر عمل سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اس کو آپ نے سورۃ النصر کو پابندی کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ، صبح اور عشاء کی نماز کے بعد، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ۔ اور جو میری بہنیں گھر میں موجود ہیں یا میرے بھائی جن کے پاس تھوڑا سا اضافی ٹائم ہے، تو آپ نے پابندی کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو پڑھنا ہے، اور باقی 4 نمازوں کے ساتھ سورۃ النصر پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ اس عمل کو کرنے والے کو رب تعالیٰ کی ذات کبھی رسوا نہیں کرتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ ان اعمال کو کرنا شروع کریں تو ایک چیز یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کے حقوق تلف تو نہیں کر رہے۔ جیسا کہتے ہیں کہ بھائیوں کے اور حقوق پڑوسیوں کے آپ نے ضبط کر لیے ہوں اور پھر بھی انسان اپنے حالات کا رونا روئے تو پھر وہ رب کی رحمت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے راستے بتائے ہوئے کے اوپر اپنے اوپر لازم کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کر لیں، اور کوشش کریں گے 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی حلال حرام، جائز ناجائز، ان چیزوں کی تمیز کریں، اور 24 گھنٹے کی زندگی آپ نے دین کے اوپر گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ کیوں کہ حلال کھانے والے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی بے دینی نہیں آنے دیتا، اور حرام کھانے والے گھر کے اندر کبھی دین نہیں آ سکتا۔ لہذا حلال کو ترجیح دیں، حرام سے بچیں۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر قدم اور ہر منزل کے اوپر آپ کو فتح فرمائیں گے۔ والسلام۔